ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ عید کے دن ہمیں خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے اہتمام کرنا چاہیے. لہذا یہ سنت کریمہ ہے کہ عید کے دن جسم کی صفائی وغیرہ کرنا، سر بال وغیرہ بنوانا، ناخن کاٹنا، اس کے علاوہ غسل کرنا، نئے کپڑے میسر ہوں تو نئے ورنہ پرانے کپڑے دھو کر پہننا، اس کے علاوہ اچھی طرح عطر وغیرہ ملنا، سرما لگانا اس دن خاص طور پہ سنت ہے، مسواک وغیرہ کرنا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ ایک راستے سے عیدگاہ میں جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے. لہذا ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک راستے سے جائیں اور جب واپس آئیں تو راستہ بدل لیں، کسی اور راستے سے آئیں، تو یہ سنت کریمہ پر عمل کی سعادت حاصل ہوگی. اس کے علاوہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ کی طرف جاتے تھے تو پیدل تشریف لے جاتے تھے، سواری پر نہیں جاتے تھے. لہذا اگر ہماری مسجد یا عیدگاہ وغیرہ قریب ہے اور پیدل جانا ممکن ہو تو پھر پیدل ہی جانا چاہیے. ہاں اگر فاصلے پر کہیں دور جا کے ہم نے نماز ادا کرنی ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، پھر ہم سواری پہ جا سکتے ہیں، لیکن قریب ہو تو بہرحال پیدل جانا ہی سنت کریمہ ہوتا ہے. اگر عید الفطر ہے، یعنی جس کو ہم رمضان کے بعد والی میٹھی عید کہلاتی ہے، اس میں جب آپ عیدگاہ کے لیے جائیں تو جانے سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں کھانا سنت کریمہ ہے. تو 3، 5 یا 7 کھجوریں تناول کر لیں اور اس کے بعد پھر مسجد کی طرف جائیں تو انشاءاللہ اس سنت پر ادائیگی کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا. اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ عید کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے، لہذا عید کے دن کا ہرگز روزہ نہیں رکھیں گے. عید کی نماز ادا کرنا یہ واجب ہوتا ہے اور 2 رکعت نماز ہوتی ہیں. اس کا طریقہ انشاءاللہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. عید کی نماز کے بعد آپس میں مبارکباد دینا، گلے ملنا، یہ مستحبات ہیں اور مسلمانوں میں رائج ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ عید کی نماز آپ ادا کرنا چاہیں تو کوشش کریں کہ پہلے جلدی جانے کی کوشش کریں. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو ہم سو کر بہت دیر سے اٹھتے ہیں، پھر جلدی غسل کرتے ہیں، اور وہاں پر وہ جب خطیب صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ مائک کی کھڑ کی آواز سنائی دیتی ہے تو پھر ہم اسپیڈ کے ساتھ بھاگ کے پہنچتے ہیں اور سب سے آخر میں مصلی بچھا کے نماز ادا کرتے ہیں. اور راہ فرار اختیار کرنے میں سب سے پہلے ہم ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے پیچھے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نکل جاتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عید کے دن آگے سے آگے رہیں اور پہلی صفوں میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں کہ مجمع جتنا بڑا ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں اتنی زیادہ نازل ہوتی ہیں اور اگلی صفوف پر خاص طور پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لہٰذا اس دن میں سستی نہیں کرنی چاہیے. ایک مسئلہ اچھی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے مرد اور عورت دونوں کے لیے ہر قسم کے نفل منع ہوتے ہیں. نہ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں نہ عیدگاہ میں پڑھ سکتے ہیں. لہذا خواتین گھر میں نہ پڑھیں، مرد بھی نہ پڑھیں. پھر اگر مرد مسجد میں آئیں تو تحیۃ المسجد وغیرہ بالکل ادا نہ کریں، تحیۃ الوضو نہ پڑھیں، بلکہ پہلے عید کی نماز ادا کریں. چنانچہ اس دن چاش اشراق وغیرہ نہیں پڑھیں گے، یعنی عید کی نماز سے پہلے. پھر اس کے بعد جب عید کی نماز ہو جائے تو پھر بھی مردوں کے لیے سنت یہی ہے کہ وہ عیدگاہ میں یا مسجد میں ہی نماز ادا نہ کریں، بلکہ اپنے گھر جا کر اگر چاہیں تو پھر چاش اشراق وغیرہ ادا کریں. اور جو گھر کی مسلمان بہنیں ہیں وہ بھی مردوں کی جماعت کا انتظار کریں. قریب ترین مسجد میں جب جماعت ہو جائے اس کے بعد وہ گھر پر اپنے نوافل وغیرہ ادا کر سکتی ہیں، اس سے پہلے ادا نہ کریں.